دوستو لیاقت علی خان نے ایسے وقت میں اقتدار سنبھالا تھا جب دشمن لوگ پاکستان کو پوری طرح ناکام کرنے میں گامزن تھے۔ اندرونی اور بیرونی طاقتیں مل کر پاکستان کے اندر ایسی سازشیں کر رہے تھے، یعنی 1948 سے لے کر 1951 تک اتنی سازشیں ہو چکی تھیں کہ لیاقت علی خان اب سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کے اندر جلد از جلد جمہوریت قائم کر لینی چاہیے۔ لیاقت علی خان کے خلاف ایک بہت بڑا محاذ بھی کھل چکا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے کابینہ کے کارکن بھی ان کے خلاف ہو چکے تھے۔ بہرحال ایسے حالات میں بھی لیاقت علی خان نے کارکنوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے ایک اہم اعلان کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اعلان دوستوں راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ہونا تھا۔ جلسے کی تاریخ 16 اکتوبر 1951 رکھی گئی، جہاں لیاقت علی خان نے ایک بہت بڑا فیصلہ کرنا تھا۔ جب لیاقت علی خان پنڈال میں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے داخل ہوئے تو وہاں ایک حیران کن منظر تھا۔ جو ان کی کابینہ کے کارکن تھے وہ ان کے استقبال کے لیے موجود ہی نہیں تھے۔ اس کے علاوہ بقول بیگم رانا لیاقت علی خان کے لیاقت علی خان اس جلسے میں عام عوامی انتخاب کرنے کا اعلان کرنے والے تھے، اور اگر دوستوں ایسا ہو جاتا تو پاکستان کی تاریخ بالکل تبدیل ہو جاتی، لیکن دوستوں ایسا نہ ہو سکا۔ میں ہوں محمد انزل اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری چینل، اور دا ہسٹری چینل کی آج اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ لیاقت علی خان کو آخر کس نے قتل کیا، کس طرح یہ سازش بنی گئی، اور اس سازش کے بعد پاکستان کے اندر وہ کٹ پتلی اور سیاست کا ایسا بے رحم کھیل کیسے شروع ہوا۔ یہ دن تھا 16 اکتوبر 1951 کا، جب لیاقت علی خان راولپنڈی کے کمپنی باغ میں جلسے سے خطاب کرنے کے لیے جلسے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے گارڈ آف آنر کا سب سے پہلے معائنہ کیا، جس کے بعد وہ اسٹیج کی جانب بڑھے، اور مائک پر ابھی انہوں نے برادران ملت کہا یہ تھا کہ ہجوم میں سے ایک افغان برادر شخص سید اکبر نے وزیر اعظم پر یکے بعد دیگر 2 گولیاں چلا دیں۔ ایک گولی وزیر اعظم کے پیٹ میں اور دوسری ان کے سینے پر لگی، اور یوں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لیاقت علی خان کے آخری الفاظ تھے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے۔ ظلم تو دوستوں یہ ہوا کہ ایس پی نجف خان کے حکم پر انسپیکٹر محمد شاہ نے یکے بعد دیگر 5 گولیاں چلا کر اہم شواہد یعنی سید اکبر کو موقع پر ہی جاں بحق کر دیا۔ لیاقت علی خان کو جلد ہی ملٹری ہاسپٹل پہنچایا گیا، مگر دوستوں وہاں وہ اپنے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، اور یوں دوستوں پاکستان کا پہلا وزیر اعظم اور پاکستان کی عوام کا دوسرا بہت بڑا رہنما اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا۔ پھر لیاقت علی خان کی تدفین اس کے اگلے روز 17 اکتوبر 1951 کو کی گئی۔ لیاقت علی خان کو مزار قائد میں قائد اعظم کی قبر کے ساتھ ہی دفن کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کو شہید ملت کا خطاب دیا گیا۔ دوستوں سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ لیاقت علی خان کے بعد اب قوم کا سربراہ کون ہو گیا؟ کون ہوگا نیا گورنر جنرل اور وزیر اعظم، جو کہ حکومت میں پہلے وزیر اعظم کی قتل کی تفتیش کروائیں گے۔ دوستوں بات کریں اگر قتل کی تو یہاں پہلی بات یہ بنتی ہے کہ سید اکبر جس نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، اسے سی آئی ڈی کی خاص مخصوص نشستوں کے اوپر بیٹھنے کا اشارہ کس نے کیا تھا، اور اسے وہاں جگہ کیسے مل گئی۔ اس کے بعد دوستوں چیف ایگزیکٹو کا سیکیورٹی کا پلان کیا تھا وزیر اعظم کے لیے، کیونکہ وہ ایک سربراہ ہیں۔ یہاں سے اس بات کا بھی ثبوت ملتا ہے کہ سیکیورٹی پلانز انتہائی ناقص تھے۔ جس شخص سید اکبر نے وزیر اعظم کو قتل کیا تھا، جو کہ خود ایک اہم ثبوت تھا، ایس پی نجف خان اور محمد شاہ کو ایسا کیا الہام ہوا تھا کہ انہوں نے اسے پکڑنے کے بجائے گولیاں چلا کر مار دیا۔ کیونکہ دوستوں تاریخ دان یہی بتاتے ہیں کہ سید اکبر نے جس نے گولیاں چلائی تھی اسے عام عوام نے وہی موقع پر ہی قابو کر لیا تھا۔ تو آخر ایسا کیوں تھا کہ ان 2 پولیس اہلکاروں نے خواہ مخواہ گولیاں چلا دیں؟ دوستوں ایسے سوالات اور ان کے اوپر شک
اس بات کا ضرور تعین کرتا ہے کہ بے شک اندرونی حالات بہت نازک تھے۔ حکومت نے ایک جوڈیشل انکوائری کرائی جو کہ جسٹس منیر اور اختر حسین پر شامل تھی۔ اس انکوائری کا مقصد دوستو قطعی یہ نہیں تھا کہ قاتل کو پکڑا جائے، بلکہ سیکیورٹی پلانز میں کوتاہی کے ذمہ داروں کو تعین کرنا تھا کہ آخر سیکیورٹی اتنی کمزور کیوں تھی۔ جس کے بعد دوستو اس انکوائری کا نتیجہ یہ نکلا کہ صوبہ پنجاب اور سرحد کی پولیس جو اس قتل کی تفتیش کے اوپر گامزن تھی، ان کا فوکس، ان کا دھیان اس قتل کی تفتیش سے ہٹ کر سارے افسران اپنی صفائیاں پیش کرنے لگ گئے اور قتل کی تفتیش انتہائی دھیمی پڑ گئی اور جتنے بھی ثبوت تھے وہ وقت کے ساتھ مدھم پڑنے لگ گئے۔ دوستوں یہاں ایک اور بھی بہت بڑا حادثہ یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک سوچی سمجھی سازش تھی اس قتل کے لحاظ سے۔ قتل کی تفتیش کے اعلیٰ پولیس افسر اعزاز الدین جب اس قتل کا سارا ریکارڈ لے کر خواجہ ناظم الدین کے پاس جا رہے تھے تو ان کا طیارہ جہلم کے قریب گر کر تباہ ہو گیا اور اس طرح جو اب تک کا سارا ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا وہ جل کر راکھ ہو گیا۔ جبکہ بیگم رانا لیاقت علی خان حکومت سے بار بار یہ مطالبہ کر رہی تھیں کہ حکومت لیاقت علی خان کے قتل کی تفتیش میں کوئی مؤثر کارکردگی نہیں دکھا رہی۔ میں بیگم لیاقت کو بہت اچھا جانتا تھا، میں کمشنر کراچی تھا۔ بیگم لیاقت نے مجھے کہا، کہنے لگے جس صبح نواب صاحب، یوزڈ ٹو کال ہم نواب صاحب راولپنڈی جا رہے تھے، میں نے ان کو کہا نواب صاحب آپ نہ جائیں، مجھے کچھ آواز آ رہی ہے کہیں سے کہ آپ کو خطرہ ہے اس سے۔ لیاقت علی خان نے بیگم لیاقت کو کہا میں نے ضرور جانا ہے، میں نے بہت امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کرنی ہے راولپنڈی میں۔ اس مطالبے کی بنا پر حکومت نے پھر اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک پولیس افسر کو منگوایا، مگر بدقسمتی سے اس پولیس افسر کو بھی یہاں کچھ نہ ملا۔ اس لیے پھر حکومت نے بیگم رانا لیاقت علی خان کو مطمئن کرنے کے لیے پہلے اقوام متحدہ کے اجلاسوں میں بھیجا اور پھر انہیں سفیر بنا کر مطمئن کر دیا گیا، لیکن تب بھی بیگم رانا لیاقت علی خان حکومت سے یہ مطالبہ کر رہی تھی۔ لیاقت علی خان قتل کیس کی تفتیش حکومت انتہائی غیر سنجیدگی سے کر رہی تھی۔ اس کا اندازہ دوستوں اس بات سے ہوتا ہے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وزیر اعظم قتل کیس کی فائل پیش کرنے کا حکم دیا تو وہاں ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل کا انتہائی حیرت انگیز جواب تھا۔ اس نے کہا، مائی لارڈ، لیاقت علی خان قتل کیس کی تو فائلز گم ہو گئی ہیں۔ بہرحال دوستوں یہ کیس ہمیشہ کے لیے داخلے دفتر کر دیا گیا۔ حکومتوں کے اوپر حکومتیں، وزیر اعظم کے اوپر وزیر اعظم تبدیل ہوتے رہے، مگر اس قتل کو آج تک حل نہ کیا جا سکا۔ جبکہ دوستوں اس کے علاوہ بیگم رانا لیاقت علی کے بقول وہ انڈائریکٹلی کہتی تھیں کہ لیاقت علی خان کے قتل میں مشتاق علی گرمانی، قربان علی خان اور ملک غلام محمد شامل ہیں۔ اس وقت لیاقت علی خان کے اساسینیشن کے بعد یہ خبریں بھی چھپیں کہ لیاقت علی خان کو مروانے میں امریکہ اور افغانستان کا ہاتھ تھا۔ یہ اس وجہ سے تھا دوستوں کیونکہ لیاقت علی خان اب تیزی سے روس کی طرف جھک رہے تھے، جس کی وجہ سے امریکہ کو ہو سکتا تھا، یہ خطرہ تھا کہ کہیں پاکستان ان کے ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ واللہ عالم کیا سچائی تھی۔ لیاقت علی خان کا قتل کہتے ہیں کہ نواب مشتاق احمد گرمانی اس کے پیچھے تھے، اب واللہ عالم، لیکن گرمانی صاحب بڑے مؤثر تھے پاکستان کی سیاست میں اس زمانے میں، تو بیگم لیاقت علی خان بھی شاید انہی کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ جو لیاقت علی خان کے اسیسینیشن کے متعلق تو لوگ کہتے ہیں نا، اس میں گرمانی شامل تھا اور اس میں قربان علی خان شامل تھا۔ اور یوں دوستوں راولپنڈی کمپنی باغ جہاں لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا تھا اسے بعد میں لیاقت باغ سے منسوخ کر دیا گیا۔ وہاں کئی برس بعد پھر سے ایک اور سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو اسی باغ میں گولیاں چلا کر دن دہاڑے قتل کر دیا گیا۔ لیاقت علی خان کے قاتل کو موقع پر ہی جاں بحق کر کے اور بے نظیر بھٹو کے قتل کے جائے وقوع کو دھو کر ہمیشہ کے لیے شواہد کو دفن کر دیا گیا اور آج تک دوستوں قاتلوں کا پتہ نہیں لگایا جا سکا۔ دوستوں سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم کے قتل کی تفتیش درست انداز میں کی جاتی اور قاتلوں کا سراغ لگا لیا جاتا
تو پاکستان کی تاریخ بے شک بہت مختلف ہوتی۔ لیاقت علی خان کا اٹھنا تھا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کی کرسی ایک مذاق بن کر رہ گئی، جس پر کٹ پتلیاں لائی جاتی اور گرائی جاتی، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس ملک کو چلانے والا سربراہ ایک مفلوج اور معذور انسان کو بنا دیا گیا جس کے ہاتھ میں ملک کی ڈور تھی۔ یہاں تک کہ ایک ایسے شخص کو بھی وزیر اعظم بنا دیا گیا جسے قوم تو دور کی باتیں کابینہ کے کارکن تک نہیں جانتے تھے۔ ایک بے رحم سیاست کیسے شروع ہوئی، کس طرح آمریت آئی، ماشاء اللہ لگا، کس طرح ملک غلام محمد نے نوکر شاہی کی حکومت قائم کی، دوستوں یہ سب آپ کو دکھائیں گے لیکن دا ہسٹری آف پاکستان کی اگلی قسط میں۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل دا ہسٹری کو لائک کریں، شیئر کریں اور لازمی سبسکرائب کریں، مجھے سپورٹ کریں اور اس چینل کو آگے بڑھانے میں میری مدد کریں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔